ہمارے سامنے ڈائس پر موجود حضور مفتی اعظم مہاراشٹر فضیلت الشیخ حضرت علامہ مفتی مجتبیٰ شریف صاحب قبلہ حفظہ اللہ ورعاہ، فضیلت العلم حضرت علامہ مولانا مفتی فیض احمد صاحب قبلہ، دیگر معزز علماء کرام، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا حبیبنا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ المجید وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضہ علی کل مسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین۔ درود پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم احبہ، الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آقا علیہ السلام کی نالین کا صدقہ ایک بہت اہم، امپورٹنٹ اور عظیم محفل میں جمع ہے۔ میں علم دین کی ضرورت اور امپورٹنس کیا ہے انسانوں کی لائف میں، اس کو کلیئر کرتا ہوں، کیونکہ ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھئی ہم تو 21 سینچری میں موجود ہیں، سائنس اپنے پیک لیول پر ہے، ماڈرن سائنس، اور تقریباً لائف کے ہر سبجیکٹ پر پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، اور ہم نے اتنی کتابیں لکھ لی ہیں کہ اگر ان کے اوراق کو، ان کے پیجز کو ہم ایک کے بعد ایک الگ جوڑتے چلے جائیں تو ہم چاند پہ پہنچ جائیں گے۔ تو علم دین کی اہمیت کیا ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جیسے ہمارا زندہ رہنا یہ سچائی ہے، اسی طرح موت آئے گی یہ بھی سچائی ہے، اور کائنات کی سب سے بڑی حقیقت مذہب اسلام ہے، اور اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنے آپ نہیں پیدا ہوئے، بلکہ ہمیں کوئی پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور جس رب نے ہمیں یہاں پیدا فرمایا تو اس نے ہمیں ایک مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے، ہماری آزمائش ہے، اور ہمیں ایک پروسیس سے گزارا جا رہا ہے کہ جو شخص پھر جیسا عمل کرے گا اس کے مطابق آخرت میں اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ جو ایمان پر دنیا سے جائے گا، اپنے پیدا کرنے والے خالق مالک کو جانے گا، اس کی رضا کے مطابق زندگی کو گزارے گا، اس کے لیے آخرت میں ہمیشہ کا عیش و آرام ہے، جنت ہے۔ اور جو شخص دنیا سے کفر پہ چلا گیا، اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ پھر جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین کس بات سے راضی ہے، کس بات سے ناراض، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، وہ کون سا راستہ ہے جو جنت کی طرف لے جاتا ہے، وہ کون سا راستہ ہے جو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے، اس چیز کا صحیح علم ہونا یہ بہت ضروری ہے، اور یہ علم جو حاصل ہوتا ہے یہ صرف اور صرف دین اسلام عطا فرماتا ہے، یہ صرف دین اسلام سے ہوتا ہے۔ دیکھیے، اگر ایک بندہ ممبئی کے ساحل سے جہاز پر سوار ہو اور اسے جانا ہو آسٹریلیا، اور وہ جب جہاز پر سوار ہو تو جہاز پر اس کی بہت سی ضروریات ہوتی ہیں، انہیں اپنے غذا کے لیے جو ہے انہیں فوڈ بھی چاہیے، انہیں علاج کے لیے ڈاکٹر بھی چاہیے، ان کے پاس میں قابل انجینئر کا ہونا بھی جہاز میں بہت ضروری ہے تاکہ کوئی پرابلم ہو جائے جہاز میں تو اس کو ٹھیک کیا جا سکے۔ اسی طرح سینکڑوں قسم کی ضروریات ہیں جو جہاز پر رہنے والے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہے، کہ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک فرد وہاں موجود نہیں ہوگا تو زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے اور بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں ضروری ہے، ڈاکٹر صاحب کا بھی ہونا ضروری ہے، انجینئر صاحب کا ہونا ضروری ہے، وہاں پر ویجیٹیبلز کا ہونا ضروری ہے، فوڈ کا ہونا ضروری ہے، اور دوسری چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن سب سے بڑی ضرورت اس انسان کی جو جہاز میں سوار ہے وہ یہ ہے کہ اسے اپنی منزل کا،
آسٹریلیا جانے کا درست پتہ معلوم ہو، نیویگیشن کا جو علم ہے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ 1 ڈگری کا فرق آدمی کو کسی کی جگہ کسی اور کنٹری میں پہنچا سکتا ہے، 1 ڈگری کا فرق۔ اب پہلے وہ علم حاصل ہوتا تھا ستاروں کو دیکھ کر، اب جی پی ایس سسٹم کے ذریعے وہ علم حاصل کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ضروریات ہیں، لیکن سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ منزل کا صحیح پتہ ہونا، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ تو محترم احبہ، ہم دنیا میں موجود ہیں، تو دنیا میں مختلف فنون جو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، ان کے ماہرین یہ ہمارے لیے ضروری ہیں، یہ ہماری زندگی کی ضروریات ہے۔ جس سماج کے اندر مختلف فنون کے ماہر نہ ہو، سول انجینئرس نہ ہو، بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ڈاکٹر حضرات موجود نہ ہو تو جو ہے جان کا نقصان ہو سکتا ہے، بیماریوں کا علاج کا کیا ہوگا، اسی پر آپ دوسری چیزوں کو قیاس کر لیں۔ تو یہ ساری چیزیں ضروری ہے، لیکن جو سب سے بڑی بنیادی ضرورت ہے کہ انسان کی، وہ ہے ہدایت کا ہونا، اس بات کا علم کہ جنت کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے اور جہنم کی طرف سے کون سا راستہ جاتا ہے، کس چیز سے اللہ راضی، کس بات سے اللہ ناراض۔ یہ ہے علم دین کی وہ ضرورت جو صرف اور صرف آپ کو شریعت اسلامیہ سے ملتی ہے اور شریعت اسلامیہ سے پوری ہوتی ہے۔ اور اس شریعت کے جانکار کہاں تیار ہوتے ہیں؟ مدارس اسلامیہ میں۔ مدارس اسلامیہ وہ فیکٹری ہے جہاں پر علوم اسلامیہ کے ایکسپرٹس تیار کیے جاتے ہیں، یہاں سے ان کا پروڈکشن ہوتا ہے۔ محترم احبہ، مدارس اسلامیہ کی وہ اہمیت ہے، امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، حضرت مجدد الفسانی ہوں یا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہوں، جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں مجددانہ کردار ادا کیا اور دین اسلام پر ہونے والے سوالوں کے جوابات دیے اور لوگوں کو فتنوں سے بچایا، تو یہ جو انہوں نے کردار ادا کیا، یہ فیض انہیں حاصل ہوا ہے بنیادی طور پر مدارس اسلامیہ سے اور مدارس اسلامیہ کے فیض یافتہ علماء سے۔ یہ ہے مدارس کی امپورٹنس۔ تو مدارس جو ہے یہ وہ پاور ہاؤس ہے جہاں سے ملت اسلامیہ کو جو ہے علم کی انرجی سپلائی کی جاتی ہے۔ مدارس اسلامیہ میں جو ہے وہ اسلام کی جو نظریاتی سرحد ہے، ایک بارڈر ہوتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے، اور ایک اور بارڈر ہوتی ہے وہ نظریاتی سرحد کہلاتی ہے، آئیڈیالوجیکل بارڈر۔ تو جو اسلام کی نظریاتی سرحد ہے، جب اس پر وار ہوتا ہے، اس پہ اٹیک ہوتا ہے، کہیں سے اندر سے ہو یا باہر سے ہو، غیر اسلامی نظریات جب شامل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ اسلام کے وہ سپاہی جو اسلام کی نظریاتی سرحد پہ ہونے والے اٹیک کا جواب دیتے ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ آتے ہیں ہمیں مدارس اسلامیہ سے، ان علماء کی خدمت سے، ان علماء کی بارگاہوں سے وہ تیار کیے جاتے ہیں الحمدللہ۔ اور اسی طرح کی گیدرنگ ہم جمع ہے جہاں پر ان کا ہمیں استقبال کرنا ہے۔ تو محترم حضرات، یہ علم دین کی اہمیت اور مدارس اسلامیہ کی اہمیت ہمارے سامنے ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے جب رشیا کا تسلط ہوا ہے ازبکستان میں، ترکستان میں، سمرقند و بخارا کی سرزمین پر، تو انہوں نے ملت اسلامیہ کو تباہ کرنے کے لیے اور وہاں سے اسلامی نظام کو ختم کرنے کے لیے اور اسلام کے اثرات کو مٹانے کے لیے ان حضرات نے جو کام کیا تھا وہ کیا؟ مدرسوں کو تالا لگایا۔ مدارس پہ جب تالے لگا دیے گئے تو ظاہر سی بات ہے، مسجد میں آپ کو امام، ہم نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، امام تیار ہوتا ہے مدرسے میں، ہم فتویٰ لیتے ہیں مفتی صاحب سے، مفتی صاحب ملتے ہیں ہمیں مدارس اسلامیہ سے۔ محترم حضرات، یہ ہماری ضروریات کو پوری کرنے کا عظیم الشان ذریعہ ہے اور اس کی حفاظت کرنا اور اس کی خدمت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آخری میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، دارالعلوم امجدیہ اس مشن پر عظیم الشان انداز میں آدھی سینچری سے زیادہ عرصے سے کام کرتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں امجدیہ کا مشن اور ویژن جو ہے وہ بہت عظیم ہے، بہت ہی عظیم الشان ہے۔ ہمارے اساتذہ اعظام حضور مفتی اعظم مہاراشٹر مفتی مجتبیٰ شریف صاحب کی کوشش یہ ہے، ہمارے استاد محترم فضیلت العلم مفتی سرفراز صاحب قبلہ، ہمارے استاد محترم حضرت شیخ الحدیث مفتی ابوالقیس صاحب قبلہ، جن سے ہم نے فیض پایا، جن سے ہم نے علم حاصل کیا، جن کی قدموں میں بیٹھ کر اور جن کی نالین اٹھا کر اور جن کا لوٹا اٹھا کر ہم نے جو ہے ان سے علم حاصل کیا ہے، ان کی کوشش ہے اور ان کی آنکھوں میں خواب یہ ہے کہ جو ہے دارالعلوم امجدیہ سے ایسے فارغین، ایسے علماء تیار کر کے عالم اسلام کو دیے جائیں، ملک اور قوم کو دیے جائیں، جو نہ صرف اسلام پر اٹھنے والے سوالوں کا جواب دے سکیں بلکہ ہر طرح کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی ان میں طاقت ہو اور وہ معاشرے کی، سماج کی، سوسائٹی کی ہر ضرورت کو پوری کرتے ہوئے نظر آئے۔ اور الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا اور انڈیا سے باہر بھی امجدیہ کا فیضان جاری و ساری ہے، جس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے الحمدللہ۔ حضرات محترم، آخر بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آخر زمانے میں
دین کا کام بھی درہم و دینار سے ہوگا۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہ مدارس، خاص طور پر دارالعلوم امجدیہ، اللہ سلامت رکھے، تو انہیں اپنی دولت سے بھی مضبوط کرے، اپنے تعاون سے بھی مضبوط کرے، اور ہر طریقے کی جس ایڈ کی، جس ہیلپ کی ضرورت ہو وہ ہم امجدیہ کو پرووائڈ کرے۔ حضرات محترم، یہ وہ عظیم قلعہ ہے کہ آپ دیکھیں گے یہاں سے جو فارغین باہر آئے ہیں الحمدللہ، اور آج جو سماج میں، سوسائٹی میں ورک کر رہے ہیں، کہ ان کے ورک کی وجہ سے الحمدللہ انشاءاللہ الرحمن ایک زمانہ جو ہے ان کے کام کا معترف ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمارے اساتذام کو اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں ہر شر سے محفوظ فرمائے، اور ہم شکر گزار ہیں ہم اپنے تمام اساتذہ کا، جن سے ہم نے علم حاصل کیا اور جن کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم آپ کے سامنے میں یہ جملے بولنے کے قابل ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو دونوں جہان کی بھلائی سے سرفراز فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔